سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ قال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله الله اللهم صل على سيدنا مولانا وآله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد شعبان کی 15ویں رات جو بہت قریب ہے، شب برات. کل رات اس پر ہم کچھ باتیں کر رہے تھے، تو آج بھی اسی سلسلے میں کچھ عرض کرنا ہے. یہ جو شعبان کی رات میں ہم نے دیکھا، کل کی گفتگو میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا انسانوں کے لیے بخشش کا، اور اس پہ جو شرائط رکھیں بخشش کے لیے، ساری کی ساری جو تھیں وہ ایک بات پر مبنی تھی، اور یہ بہت کھلا پیغام تھا اللہ کی طرف سے کہ اللہ سے اگر آج بھی بخشش چاہتے ہو اور اللہ کی رضا چاہتے ہو اور اس رات میں محروم نہیں ہونا چاہتے، تو سچے دل سے ایک وعدہ کرنا پڑے گا اللہ تعالیٰ سے. اگر وہ وعدہ نہ کیا تم نے تو تم محروم ہو جاؤ گے. وہ کیا وعدہ تھا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان سے وعدہ یہ لے رہا ہے کہ میری بخشش کا سارا دار و مدار، آخرت کی کامیابی کا سارا مدار میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پر ہے، پیروی پر ہے. آج بھی جب کہ میں بخشش عام کر رہا ہوں انسان کے لیے، تو اس میں ایک ہی چیز ہے جس سے تم میری بخشش حاصل کر سکتے ہو، اور وہ ہے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم. آپ سوچیں گے کہ تو ذکر نہیں آیا تھا کل، بالکل بھی حقیقت تو پیغام یہی تھا کہ اللہ پاک نے جن شرائط کو پیش کیا کہ اس کے عوض، اس کے بدلے میں تمہیں میں بخشش دوں گا، وہ ساری شرائط جو تھیں وہ اخلاق سے تعلق رکھتی تھی، اور اخلاق کا منبع جہاں سے انسان اخلاق سیکھ سکتا ہے، اور سیکھتا ہے یا سیکھ سکتا ہے، وہ ایک ہی ذات ہے، وہ ذات گرامی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. آپ اللہ فرمائیں کہ جھوٹ مت بولو جب وعدہ اس رات میں لے رہے ہیں. تو اگر ہم سرکار دو عصم کی طرف رجوع نہیں فرمائیں گے تو ہمیں کیا پتہ جھوٹ اور سچ کیا ہے؟ ہم تو نفس پرست ہیں، ہر جھوٹ کو سچ کیا دیں گے؟ اللہ تعالیٰ حکم فرما رہے ہیں کہ تم بھائی قطع رحمی نہ کرو.
ہم سرکار کی زندگی کو نہ دیکھیں، آپ کی سنت کو نہ دیکھیں تو ہمیں کیا پتا قطع رحمی کیا ہے؟ اللہ کے نبی فرمائے کہ کسی کو ظلم نہ کرو، تو ہمیں کیا پتا ظلم کیا ہے جب تک ہم نہ دیکھیں کہ نبی کس کو ظلم کہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہیں کہ سچ بولو، ہمیں کیا پتا کہ سچ کیا ہے جب تک ہم نہ دیکھیں کہ نبی پر ہم سچ کو کیسے پیش کیا ہے۔ کوئی بھی اخلاقیات کی جتنی بھی چیزیں اس کے لیے حاصل کرنے کے لیے، اس کو لرن کرنے کے لیے، اسے علم حاصل کرنے کے لیے کوئی انسٹیٹیوشن نہیں ہے، کوئی کتاب نہیں ہے، واحد آپ کی ذات گرامی ہے جہاں سے آدمی علم حاصل کر سکتے ہیں۔ در حقیقت اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان دیا کہ تمہاری بخشش ساری کس پر ہے؟ اخلاقیات پر ہے۔ اور اخلاقیات کہاں سے ملیں گے؟ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم ملیں گے۔ جب تک ہم اپنی زندگی کو اتباع رسول نہ کریں، پکے عاشق رسول نہ بنیں، سرکاری سچی محبت اور عظمت دل میں نہ ہو، ہم بخشش نہیں ہو سکتی آخرت میں۔ کوئی چیز بھی جو قرآن حکم فرمائے وہ ہم نہیں کر سکتے جب تک ہم آپ سب کی زندگی میں نہ دیکھیں۔ مثال کے طور پر ایک اللہ نے فرمایا قرآن کے اندر کہ برائی کا بدلہ جو ہے بھلائی سے دو، اور چاہے تمہارے ساتھ کوئی کتنی برائی کرے لیکن تم اس کے ساتھ بھلائی کرو، حسن سلوک کرو، تو ہوگا کیا کہ بڑے سے بڑا بھی تمہارا دشمن ہوگا وہ تمہارا جانی دوست بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا، یہ ایک طریقہ ہے۔ سخت گیری، اکھڑ پن، ترش روی، بہت بد مزاجی سے بات کرنا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ تو صحیح نہیں ہے۔ کہاں دیکھیں پھر کس سے سیکھیں؟ یہ کہاں سے ملے گا؟ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ملے گا۔ اور یہ اتنی بڑی ایک صفت ہے، میں مثال دے رہا ہوں کہ ہر چیز حقیقت میں اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ہے، پورا دن۔ اور جو 15ویں رات جو آ رہی ہے کسی ڈرامے سے نہیں بخشے جائیں گے، یاد رکھیں۔ زندگی میں بہت ہم نے ڈرامے کر لیے، اب حقیقت کو سمجھ جائے انسان۔ ساری عبادت، سارا ذکر، سارا تصوف، ساری محنت، سارے مجاہدے اسی وقت کامیاب ہوں گے جب اتباع رسول سم کا وعدہ کریں گے اللہ سے کہ ہم نے اپنی زندگی کو ہر لمحہ آپ کو اس کے مطابق گزارنا ہے۔ اور جب صلی اللہ علیہ وسلم اتباع میں انسان زندگی گزارے گا تو پھر غلط کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا زندگی میں۔ اب یہ قرآن نے ہمیں حکم دے دیا، یہ اتنی بڑی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی بڑی سنت ہے، نرم مزاجی، اتنی بڑی سنت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی علامت ہے، یہ اس کی علامت میں رکھا ہے۔ توریت کے اندر جو تعریف آپ کی آئی ہے تو اس میں یہ علامت بتائی کہ جو نبی ہوگا اس کی یہ علامت ہوگی کہ وہ کیا ہوگا؟ سخت رو نہیں ہوگا، بہت نرمی والا ہوگا۔ جب آپ تشریف لائے مدینے میں تو بہت سے صحابہ کے واقعات ہیں جس میں عبداللہ بن سلام بھی ہیں، ابو ذر غفاری بھی ہیں، اور بھی کچھ صحابی ہیں جو مختلف مذاہب سے تعلق رکھتے تھے، لیکن وہ اپنی کتابوں کے ماسٹر تھے، عالم تھے۔ انہوں نے یہ صفات دیکھی تھی کہ نبی آئے گا اس میں صفت ہیں، تو انہوں نے اپنے حساب سے صفت کو ظاہر کرنا چاہا۔ ایک واقعہ ایسے ہی ہے، ایک یہودی تھے، وہ بہت بڑے عالم تھے، تورات کے حافظ سمجھے تھے، اتنا حافظ تھا تورات والا۔ تو انہوں نے تورات پڑھی، اس میں نبی پاک کی صفات بیان کی تورات میں کہ ایک نبی آئے گا اس کی صفات ہوں گی۔ تو آپ سے تشریف لائے مدینہ منورہ میں، زید ابن ثانہ ان کا نام تھا، تو خود بیان کرتے ہیں اپنا واقعہ، کہتے ہیں مجھے تورات کو میں نے پڑھا تو میں کچھ صفات تھیں جو اس بیان کی گئی تھی، تو میں نے نبی کی صحبت اختیار کرنا شروع کری تو مجھے ہر صفت مل گئی جو تورات میں تھی۔ اب ایک چیز کے لیے میں سرگرداں تھا، میں چاہتا تھا کہ وہ اب کس طرح میں معلوم کروں۔ اب وہ تھی کہ میں نے تورات میں یہ پڑھا تھا کہ جنبی آخر نبی جو ہوئے گا اس کی شان یہ ہوگی کہ اس سے جہالت سے کوئی بات کرے گا، بدتمیزی سے کوئی بات کرے گا تو بڑے حسن سلوک اور محبت سے جواب دے گا۔ پھر بولیں سبحان اللہ۔
یہ اس رات کا پیغام ہے دوستوں. بدتمیز، سخت رو، اکھڑ مزاج وہ نہیں بخشے جائیں گے شعبان میں، کیونکہ کوئی ہے ہی نہیں تواصل اس میں. کتنے سجدے پڑے رہے کچھ کام نہیں چلے گا. تو کہنے لگے میں بہت تلاش کرتا رہا. آخر ایک موقع ایسا آیا کہ صحابہ کرام کی جماعت بھی تھی، تو میں بھی وہاں بیٹھا تھا. تو ایک دیہاتی آیا، دیہاتی تھا. اس نے آگے عرض کی کہ یا رسول اللہ، میں نے آپ سے اسلام سیکھا، میں اپنے دیہات میں واپس کیا بستی میں، اور میں نے اسلام پیش کیا. اور جس وقت میں نے اسلام پیش کیا تو میں نے ان سے یہ کہا کہ بھائی اسلام میں داخل ہو جاؤ. تم اسلام میں داخل ہو گئے تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ کی بہت برکتیں اتریں گی، بہت خوشحال ہو جائیں گے ہم سب. تو بھائی وہ جو بستی تھے سارے کے سارے مسلمان ہو گئے. مگر یا رسول اللہ ہوا یہ کہ ہمارے وہاں تو قحط پڑ گیا، بارش بند ہو گئی، فقہ کشی ہو گئی، لوگ بھوکے ہو گئے، سارے مرنے لگے. تو میں حاضر اس لیے ہوں کہ میں ڈر مجھے یہ ہے کہ کیونکہ نیا نیا اسلام لیا ہے، اور ہم نے تم سے یہ کہا تھا، حالانکہ اسلام کی یہ شرط نہیں ہے کہ نماز پڑھو گے تو تمہاری دکان چلے گی، ذکر کرو گے تو تمہارے آسمان سے بارش آنے شروع ہو جائیں گی، کسی اللہ والے کے پاس چلے جاؤ گے تو تمہارے ہر کام سیدھے ہو جائیں گے. یہ شرط نہیں ہے، نہ نبی پر شرط کیا. آپ نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ، اللہ کے مان لاؤ، اللہ پر لا الہ کہو تو کیا ملے گی؟ جنت ملے گی اور آخرت ملے گی. آپ نے یہ کہا تھا. تو اسلام کی کوئی شرط نہیں ہے، نہ قیامت تک کوئی شرط ہے اس کی. جب ہم نیک بنیں گے تو ہمارے ساتھ ہمارے دنیاوی تعلقات بہت اچھے ہو جائیں گے، دکان چلنے لگے گی اور معاملے ہمارے سیدھے ہو جائیں گے. اس سے کوئی تعلق نہیں. تو آپ نے بات سنی، سننے کے بعد آپ نے کہا اچھا تم نے یہ کہا تو یہ ہو گیا. کہتا اب مجھے خدشہ یہ ہے کہ کہیں وہ واپس نہ چلے جائیں، مرتد نہ ہو جائیں. تو عرض یہ کرنا چاہتا آیا تھا آپ کے پاس کہ کچھ مدد کریں تاکہ میں ان کو پیسے دوں یا ان کو کھانے پینے کو کوئی چیز دوں تاکہ ان کا اسلام بچ جائے. مسائل تو بہت ہیں بیان کرنے کے لیے، لیکن اس وقت کیونکہ وقت ہمارے پاس بہت محدود ہوتا ہے. بڑی خوبصورت حدیث ہے جس میں کافی چیزیں ہمیں مل سکتی ہیں الحمدللہ. تو اللہ کے نبی سب خاموش ہو گئے کیونکہ آپ کا کچھ نہیں تھا. تو وہ کہتے ہیں کہ میں وہاں موجود تھا، زید بن ثانہ. وہ تو اس تلاش میں تھے کہ میں آزمانا اس آخری شرط کو بھی دیکھوں. تو انہیں یہ موقع ملا فرمایا کہ میں نے ایک دم آگے بڑھا اور کہنے کا کہ جی میں کچھ مدد کر سکتا ہوں. کہ تم کیا مدد کرو؟ کہتے جی میں 80 مسقال سونا دوں گا. بہت بڑا رقم تھی یہ، امیر آدمی تھے وہ. 80 مسقال سونا دیتا ہوں. ظاہر ہے وہ بستی تو پھر الحمدللہ ساری اچھا خاصا پیسہ ان کو مل جاتا. لیکن میری شرط یہ ہے کہ آپ مجھے وقت دیں گے، ایک متعین کریں گے وقت، اس وقت پہ آپ کو مجھے اس کے برابر کھجوریں دینی پڑیں گی فلاں باغ سے. آپ سے نے کہا کہ ٹھیک ہے مجھے منظور ہے، تم مجھے سونا دے، لیکن کھجوریں ضرور ملیں گی اور مدت سے یہ تیری شرط. لیکن فلاں باغ والا معاملہ یہ نہیں ہے، اسلام کے اندر نہیں ہے، یہ قید نہیں ہے. ہاں یہ ہے کہ تم مدت بتا، اس مدت میں جو ہے ہم تجھے واپس کر دیں گے کھجوریں. کہتا ٹھیک ہے. معاملہ طے ہو گیا. سونا جو سونا تھا اس نے دے دیا، انہوں نے اس کو دیہاتی کو دیا. الحمدللہ وہ تو دیہات میں گیا اور آپ سے سنا کہ دیکھو یہ لے جانا سونا تقسیم کرنا. ایک بات بڑی پیاری فرمائی آپ نے کہ جب تقسیم کرو تو انصاف کا خیال رکھنا. سبحان اللہ، کہنا حدیث میں بڑی بات ہے. منصف جب ہو کسی کو کہا جائے نا، کسی معاملے میں اب یہاں سن لیں، کسی معاملے میں کوئی چیز ذمہ داری دی جا رہی ہے انسان کو تو وہاں ایک چیز کا خیال بتایا جائے. وہ کیا؟ کہ جسٹس، انصاف کو اپنے پاس رکھنا. میں آپ کو کہتا ہوں کہ جناب یہ پیسہ آپ تقسیم کر دیں، آپ جا کے اپنے جو عزیز ہیں، قریب ہیں، دوست ہیں، اس کو زیادہ دینا شروع کر دیں. اس کو کسی بھی معاملے میں آپ لے لیں، دینی معاملے میں لے لیں. کسی کو کہا جاتا ہے بھی جائیں آپ وہاں دین پھیلائیں، اور پھر ہم اس کو خلافت بھی کہتے ہیں کچھ. اب وہ جا کے اپنوں کو رنگنا شروع کر دے، آگے اپنوں کی تعریف، اپنوں کا معاملہ، اور جو اصل مستحق ہوں ان کو پیچھا کر دے. یہ خلاف سنت ہے. یہاں پورا سبق مل گیا ایک چیز کا کہ جو کچھ ذمہ داری کسی کی طرف سے دی جا رہی ہے اس میں یہ بے ایمانی عظیم ہوگی اس شخص کے لیے، اس کو بالکل انصاف کے ساتھ دینا پڑے گا،
جو جس چیز کا مستحق ہوگا اس کو دینا پڑے گا، چاہے کوئی کتنا قریب ہو، عزیز ہو، پیسے دے، رشوت دے، لیکن وہ کیا کرے گا؟ اس کو حق بات پہ رکھ کے سامنے فیصلہ کرے گا۔ بولے سبحان اللہ۔ تو کتنی پیاری حدیث آ گئی بھائی، یہ لے جاؤ پیسے تقسیم کرنا، لیکن ایک چیز کا خیال رکھنا، وہ کیا؟ انصاف رکھنا۔ یہ نہیں کہ اپنے رشتے داروں کو دینا شروع کر دو، دوسرے بیچارے رہ جائیں۔ وہ لے کے چلے گئے جو ان کا معاملہ ہو گیا سے۔ اب یہ ہے جناب معاملہ دوسرا، وہ فرماتے ہیں زید بن ثانہ کہ جی میں نے کیا کیا کہ 2 دن باقی تھے، ابھی 3 دن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس باغ کی انہوں نے دینی ہوگی، خیال میں ہوگا، اس باغ کے باہر ہی بیٹھے تھے اور ان کے صحابہ ساتھ تھے، اور صحابہ عظیم صحابہ تھے، ابوبکر صدیق، عمر، علی، اور آپ تشریف رکھتے تھے۔ یہ 3-4 صحابی ساتھ تھے اور تشریف رکھتے تھے باغ کے باہر۔ تو کہتا میں پہنچ گیا، حالانکہ ابھی وقت نہیں ہوا تھا، 2 دن باقی تھے۔ تو میں نے بڑا سخت موڈ بنا کر، استغفر اللہ، میں جو بدتمیزی کر سکتا، جاہلیت کر سکتا تھا میں نے کی، جو کچھ لفظ میں کہہ سکتا تھا آپ کی شان مبارک اندر، کہتے ہیں وہ میں نے کہا کیا بات ہے، آپ نے ابھی تک مجھے نہیں دیے کھجور، آپ نے وعدہ کیا تھا، آپ ایسے اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں، میں نے سنا فلاں ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے۔ تو یہ جب انہوں نے کہا تو آپ سنتے رہے، لیکن وہاں تو پھر ہر صحابی کا اپنا رنگ ہوتا ہے، عاشق تو سارے ہی تھے، لیکن حضرت عمر کا رنگ کچھ مختلف تھا۔ وہ اللہ نے ان کو دوسرا رنگ دیا تھا، یہ نہیں کہ اگر وہ دوسروں نے نہیں کیا تو ان کو افسوس نہیں ہوتا، غم نہیں ہوتا، لیکن اپنا اپنا انداز تھا ہر صحابی کا۔ تو حضرت عمر کا انداز تو یہی تھا کہ وہ ایک دم کھڑے ہو گئے، چہرہ لال ہو گیا، اور جو چیز نکلنی تو نکالی، اور کہا کہ بندے تو بچ اس وجہ سے رہا ہے صرف کہ مجھے خوف ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ورنہ تو میں تیرا حساب ابھی کر دیتا ہوں۔ بڑی سختی سے آپ نے کہا، اور غصے سے کانپنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا، کہتے ہیں عمر بیٹھ جا، بیٹھ گئے۔ کہنا بڑا افسوس ہوا تیری بات سن کر۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ اللہ کے نبی، جس کے بارے میں اس آدمی نے کیا باتیں کی ہیں۔ تو نے عجیب بات کی ہے، یہ بڑا سبق تو نہیں ہے، یہ شعبان کی رات ہے جس کی توبہ ہم نے کرنی ہے، انسان بننے کے لیے چاہیے۔ شعبان کی رات انسان بنانے آئی ہے ہمیں، یاد رکھیے۔ تو نے بڑی عجیب بات کی ہے۔ حق بات تو یہ تھی کہ تجھے چاہیے تھا کہ تو مجھے نصیحت یہ کرتا کہ آپ اس کا حق ادا کر دیں، اور اس کو یہ نصیحت کرنی چاہیے تھی کہ جب تو ڈیمانڈ کر رہا ہے اپنے ادھار کی تو تجھے تھوڑا آرام سے بات کرنی چاہیے تھی، اتنے غصے میں تیش میں آنی کیا بات تھی؟ تو اگر تو کہیں یہ کہہ دیتا تو تو نے سچی بات کہی ہوتی، اور تو نے جو سخت رویہ اختیار کیا یہ نہیں صحیح تھا۔ اب ہوگا یہ نبی فرماتے ہیں کہ جا اس کو لے جا اور اس کی کھجور دے اس کو، لیکن تو نے سخت رویہ اختیار کیا ہے تو 12 مسکال یعنی 12 سیر کریں، 12 من کھجوریں تجھے زیادہ دینی پڑیں گی، اس لیے کہ تو نے اس کے ساتھ سختی کی تھی۔ ٹھیک ہے، لے گئے اس کو، جس باغ میں دینی تھی کھجوریں، وہ بتاتے ہیں کہ مجھے اس باغ میں لے گئے، تو جب کھجوریں میری پوری ہو گئیں تو انہوں نے کہا یہ 12 مسکال زیادہ تجھے دے رہا ہوں، نبی نے یہ فرمایا تھا تجھے زیادہ دوں۔ اس نے کہا مجھے زیادہ آپ کیوں دے رہے ہیں، میری تو کھجوریں آ گئیں، اس لیے دے رہا ہوں کہ میں نے تیرے ساتھ سختی کی تھی، مجھے چاہیے تھی کرنی۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ سکھایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک مومن کی شان یہ نہیں ہے کہ وہ کسی سے سختی سے بات کرے، بلکہ سختی کا جواب محبت اور پیار سے دے۔ تو میں نے سختی کی کہ میں اپنے جذبات پہ قابو نہیں پا سکا، تو مجھے یہ سزا دی گئی، یا جو کچھ بھی کہا گیا کہ تجھے یہ 12 مسکال زیادہ دینی پڑیں گی، تو میں تجھے زیادہ دے رہا ہوں۔ تو ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں عمر تو نے مجھے پہچانا؟ کہتا نہیں میں تجھے نہیں پہچانا۔ کہتا میں زید ابن ثانہ ہوں۔ یہودی عالم؟ کہتا ہاں، بہت بڑا عالم تھا، تو ہے وہ؟ کہتا ہاں میں ہوں۔ کہتا بڑے افسوس کی بات ہے، توریت کے اندر تعریفیں آئی ہیں اور تو اس طریقے سے بات کی، تو نے، میں تو تجھے عام آدمی سمجھ رہا تھا، تو نے کمال کر دیا، پھر بھی تو نے ایسی باتیں کی۔ پھر غصہ ہے حضرت عمر کو، کہنا نہیں میں اب تجھے سمجھاتا ہوں بات ساری۔ پھر انہیں ساری بات بتائی کہ بات تو یہ تھی کہ میں ایک اس بات کو تلاش کرنا چاہ رہا تھا نبی پاک سے کہ میں نے تورات میں آپ کی تعریف پڑھی تھی
کہ وہ ایسا ہوگا آخری نبی، اس کی علامت ہوگی. سبحان اللہ. آج امت کا کیا حال ہے؟ ایک نبی کی علامت ہے ہمارے نبی کی، یعنی یہ گواہی دے گی یہ چیز کہ آپ نبی ہیں. اندازہ لگائیں کتنی بڑی تعریف ہے اس چیز کی. یہ علامت تھی اللہ نے بتائی ہمارے تورات کے اندر کہ وہ نبی کی شان یہ ہوگی کہ جب اسے جہالت سے گفتگو کی جائے گی، کتنی جہالت سے گفتگو کرو، لیکن اس کا چہرہ مسکراتا ہوگا اور حسن سلوک سے جواب دے گا. الحمدللہ آج یہ جو چیز تھی یہ بھی پوری ہو گئی. اب تو اس طرح کر جتنی جلدی ہو سکے مجھے لے جا، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں. حدیث میں آتا ہے کہ یہ جو تھے زید بن ثانہ اتنے قریب تھے نبی پاک کے صحابیوں میں، ساری زندگی آپ ساتھ رہے اور الحمدللہ کافی نوازا، کافی باتیں ملتی ہیں ان کی، حتیٰ کہ حضرت عمر کے زمانے تک رہے، ہر غزوے میں شامل رہے، اور آخر اللہ نے ان کو درجہ جو دیا شہادت کا دیا. حضرت عمر کے زمانے میں ہر صحابی عزت کرتا تھا ان کو. تو یہ کہاں سے سیکھیں گے ہم؟ مجھے بتائیں. نرمی یہ کہاں سے سیکھیں گے؟ ایک ہی راستہ ہے، وہ کیا ہے؟ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو جب تک ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کی، عبادت لینا اگر ہم شعبان میں عبادت کرنی تو وہ بھی کہاں سے ہے؟ اقیم الصلاۃ. کیا فجر کی نماز ہم 4 رکعت پڑھ سکتے؟ کیا ظہر کی نماز 3 پڑھ سکتے؟ کیا عشاء کی رکعت ہم 2 پڑھ سکتے؟ کیوں؟ ہم نے کیا دیکھنا ہے؟ آپ سے سنا ہمیں بتایا کیسے اتباع کیا تھی. تو کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے، عبادت ہو، معاشرت ہو، کوئی بھی زندگی کی ایک ایسی چیز نہیں ہے. اور سب سے بڑی چیز اخلاقیات، جو یہ پیغام دیا اللہ پاک نے کہ آج بخشش بھی اس پر ہوگی جس کی اخلاقیات اچھے ہوں گے. اور اخلاقیات خراب ہے ہمارے تو کوئی بھی جگہ ہمیں نہیں بتا سکتی جب تک کہ ہم اپنی زندگی میں نبی ہم کی اتباع کو نہ لے کر آئے. تو میرے بھائیو یہ شعبان کی رات ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی رات بتائے، ایسی رات ہم نصیب فرمائے جس میں کوئی ایسا ڈرامہ نہ ہو بلکہ حقیقی چیزیں وہاں سے حاصل کریں. بہت قریب ہے رات، ابھی سے تیاری کریں الحمدللہ کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے یہ بھی وعدے کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی پوری زندگی کو اتباع رسول میں، محبت رسول سے میں اپنی زندگی گزاریں. اور کوئی بھی زندگی کا معاملہ ایسا نہ ہو، یاد رکھیں، کوئی بھی زندگی کا ایسا معاملہ نہ ہو جو رہبری نہ لیں ہم جس سے نبی کی اتباع کی، آپ کی سنت کی. ہر فیصلہ ہمارا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہونا چاہیے. خود نہ پتہ ہو تو علماء کرام سے پوچھیں، عاشقین سے پوچھیں جو عاشق ہیں صحیح سنتوں کے، الحمدللہ کہ یہاں کیا حکم آ رہا ہے جناب. جھگڑا ہو گیا میرا آپ کا، خود فیصلہ بالکل نہ کریں، پہنچتے اس جھگڑے کے اندر ہمارا فیصلہ پوچھتے ہیں نبی پاک ہم سے سنت کیا کہتی ہے، ہم کیا کریں گے. ایسے ایسے راستے نکلیں گے زندگی کے، یاد رکھیں. بالکل اپنے آپ کو تو ہم مردہ سمجھیں کہ ہمارے اندر نہ دماغ ہے، نہ عقل ہے، نہ سمجھ ہے. ہر چیز کی گائیڈنس جو ہمیں ملے گی تو کہاں سے ملے گی؟ اتباع رسول سے. اور اس کے خلاف جو ہو جائے گا بات، یاد رکھیں. اگر ہم نے رہبری نہیں لی وہاں سے، اگر وہاں سے رہبری نہیں لی اور خود ہم نے اپنی سمجھ سے یا اپنے سپوت سے یا کسی اور چیز سے یا اور دانش مندی سے ہم اس کا فیصلہ کر لیا تو یا لکھ لیں دل کی کتاب پہ کہ وہ کبھی بھی کامیابی نہیں ہو سکے، نہ برکت ہوگی، نہ آخرت میں فائدہ ہوگا، نہ دنیا میں فائدہ ہوگا. مومن کی شان ہے ہی نہیں کہ زندگی کا ایک ایک پہلو بھی جو ہے اتباع رسول کے بغیر گزرے. صحابہ کرام کی تو عادت یہ تھی کہ آپ تو انگلی بھی ویسے اٹھاتے تھے جیسے نبی نے انگلی اٹھائی. وہاں یہ بھی ہو سکتا ہے. کھانے کے بعد انگلی بھی ویسے ہی چاٹتے تھے جیسے آپ نے انگلی چاٹی. بڑے سے بڑا دربار ہو جائے، آپ کھانے کی کوئی بورا گرتا تھا تو آپ اس کو ویسے ہی اٹھاتے تھے جیسے نبی کی سنت تھی، اٹھا کے پھونک مار کے کھا گئے. کوئی اتنا بڑا دربار ہے تو شہنشاہ یہ تم کیا کونے کیا کر رہے، کونی کیوں مار رہا ہے؟ اس کو بولا کہ یار تم نے یہ کیا کیا، تم نے نیچے سے اٹھا کھا لیا. کیا بکواس کرتے ہیں ان بیوقوفوں کی وجہ سے میں نبی کی سنت کو چھوڑ دوں. سبحان اللہ، کیا جرت تھی. دیکھیں آج ہمارا حال دیکھیں، سیکنڈ میں لگتا ہے سیکنڈ، نہیں یار یہ کیا کہیں گے، نہ یہ کیا ہو جائے گا، نہ یہ فلاں کیا ہو جائے گا، اس کا کیا ہو جائے گا، ایک دم ٹھوس ہو جاتے ہیں. ایمان ہے. یہی ریمائنڈر ہے شعبان کی رات کہ تم نے جتنی زندگی اب تک گزاری ہے اور اتباع رسول کے بغیر گزاری ہے، کس پہ گھمنڈ کرتے ہو؟ کون سی عبادت پہ تم گھمنڈ کرتے ہو؟ اتباع رسول کو چھوڑ کر کہ تم نبی کی محبت کو چھوڑ کے کہ تمہاری عبادتوں کو میں قبول کر لوں گا، تمہاری نمازوں کو میں قبول کر لوں گا، تمہاری تہجدوں کو میں قبول کر لوں گا. کیسے؟ ہو ہی نہیں سکتا. جب تک کہ انسان مکمل اتباع نہ ہو نبی پاک کی زندگی کے اندر،
یہاں یہ وہ نہیں ہے چل کے یہ فرض ہے تو وہ یہ نہیں ہے تو یہاں سنت ہوگی تو یہاں سنت ہے موقع، اس کا کوئی تعلق نہیں. صحابہ کرام کی اسٹینڈرڈ تھا ہی نہیں، تسمیت تھی بس. ثابت ہوا کہ آپ سے اس نے یہ فرمایا ہے کر لیتے تھے. ہم لوگ کہاں بیٹھے ہیں موجود ہیں، ان سے پوچھیں کہ فضائل میں اگر کوئی ضعیف حدیث بھی ہے، اس کا ہم نہیں ٹال سکتے کہ یہ ضعیف حدیث ہے، لیکن فضائل میں علماء یہی کہتے ہیں کہ اس حدیث کو لے لیا جائے. سرکار کو سنت مل رہی ہے اور ضعیف میں ہے، علماء کرام کہتے ہیں اس کو لے لیا جائے کیونکہ فضائل اس میں. ہاں کسی شرعی حکم کو نہیں مانا جا سکتا ضعیف حکیم حدیثوں میں، لیکن فضائل جہاں سے ملتے ہیں اس کو تسلیم کر لیا جائے کہ اس میں فضائل ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا، ثابت ہو جائے گا. تو سنت شریفہ کا تو یہ شان ہے کہ کسی بھی حدیث میں ہوں ثابت ہو رہے ہیں کسی الحمدللہ کسی صحابی سے، تو اس کو قبول کر لیجیے، سینے سے لگا لیجیے. الحمدللہ اللہ کی رحمت اتر آئیں گی، کیونکہ ہم تو اپنے سمجھ سے ہمیں پہنچی ہے کہ ایک صحابی کا فیل تھا. بالکل جائز ہے، یہ علماء کرام کا فیصلہ ہے. تو انشاءاللہ کریں وعدہ، ایک رات رہے گی کہ اب اصل تو شب برات تو سمجھ گئے ہم سارے جو ہے نا، کوئی ڈرامہ نہیں ہے اس کا. سب سے پہلے توبہ آپ کس چیز کی کرنی ہے، آپ تو یہ بھی سمجھیں گے سب سے پہلے توبہ کس چیز کی کرنی ہے، کس چیز کی، کہ جو زندگی ہم نے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر گزاری وہ تو جائے گی، اللہ تعالیٰ وہ معاف فرما دے. آندہ وعدہ کرتا ہے کہ اپنے ہر زندگی کا ہر فیصلہ جو ہوگا ہمارا رجوع کدھر ہوگا، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر. اس میں گھاٹا ہو رہا ہے یا فائدہ ہو رہا ہے ہم اس کو نہیں دیکھیں گے، کیونکہ ہے ہی نہیں فائدہ. فائدے کا نام ہی نہیں ہے، اس میں تصور بھی نہیں ہے فائدے کا، ہے ہی نہیں. فائدہ ہے الحمدللہ. بڑے سے بڑے حادثات ہو جائیں، لڑائی ہو جائے، جھگڑے ہو جائیں، کچھ معاملات ہو جائیں، کسی ہو جائیں، فیصلہ یہ کہ ہاں فیصلہ یہ کیسے نہیں، سنت کیا کہتی ہے. لیکن کتنے بڑے صحابی تھے، یہودی تھے، عالم تھے، لیکن مسلمان بننا چاہتے تھے، تو کیا انہوں نے فیصلہ کس پہ رکھا، سنت رسول پہ رکھا. کسی عبادت پہ نہیں رکھا، کسی چیز پہ دیکھا عادت مبارک کیا ہے آپ کی، اور اس پہ فیصلہ کیا ہے اسلام میں آنے کا، اور اپنے مذہب کو چھوڑ دیا، اختیار کر لیا اسلام کو. بس فیصلہ کیا تو اتباع رسول پر فیصلہ کیا. اور آج ہم فیصلے اپنی زندگی خود فیصلے کرتے پھریں تو وہ تو پھر اندھوں والی زندگی ہے، اس میں تو کچھ بھی ہے ہی نہیں ہمارے پاس. ڈھکوسلا ہے. کوئی بھی فیصلہ کرنا ہو کسی معاملے کا، گھر کا ہو، باہر کا ہو، تجارت کا ہو، اندر کا ہو، باہر کا ہو، حرام کا ہو، حلال کا ہو، سارا کا سارا اللہ کے نبی نے کر کے بتایا ہے، سب بتایا، واضح بتایا. یہ مثالیں موجود ہیں اس طریقے سے بتایا. ہمت چاہیے کرنے کے لیے، اور ہمت کرنی پڑے گی الحمدللہ، ورنہ تو پھر ناکام اس دنیا سے انسان چلا جائے گا. اللہ پاک کی شعبان کی رات جو آ رہی ہے ہماری زندگی کی بہترین رات ہو جائے، اور ہمارے گناہ اس میں معاف ہو جائیں، پچھلے جو غلطیاں ہم نے کی وہ بھی ختم ہو جائیں. آئندہ زندگی کے لیے اللہ تعالیٰ توفیق دے، دل سے یہ خوف نکل جائے کہ ہم سنت پہ عمل کریں گے تو برباد ہو جائیں گے، یا نقصان ہو جائے گا، یا ہمارا کاروبار بیٹھ جائیں گے. اس خوف کو نکال دیں، اور جو کچھ بھی اس فیصلے کو قبول فرما دیں. واہ خدا الحمدللہ رب العالمین.